بے کسی حد سے جب گزر جائے، کوئی اے دل جیے یا مر جائے، ہم ہی ہیں اپنی جاں کے دشمن، کیوں یہ الزام ان پہ جائے۔ میرے نغمے سے ان کا دل نہ دکھے، غم نہیں مجھ پہ جو گزر جائے۔ آداب عرض ہے خواتین و حضرات، چاہت کو ملے راحت یا راحت کی چاہت صرف میرا ذاتی خواب نہیں ہے، یہ تو ہر اشتعالی دل کی فصاحت کن آواز ہے، جسے مکمل فروتنی کے ساتھ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس محفل کا رخ کس اور ہے؟ جی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی، ایک ناکام عاشق کا فسانہ، برباد محبت کی داستان، یہی سب کچھ لے کر ہم اپنے ان اخرام سے ہمدردی کا اظہار کرنے آئے ہیں جن کو محبت کی منزل نصیب نہ ہو سکی۔ انسان کی پیدائش سے لے کر فردائے قیامت تک کے وقت کو مسلسل طور پہ متاثر کرنے والے جذبے کو ہم سب محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جذبے کا دائرہ ماپنا ناممکن ہے۔ محبت اپنے والدین سے ہو یا اپنے بھائی بہنوں سے، محبت اپنی قوم سے ہو یا اپنے وطن سے، محبت اس پروردگار سے ہو یا پھر اس کی بنائی ہوئی خلقت سے، ہر محبت اپنے آپ میں لاسانی ہے، بشرطے ہم خود کو زاویہ نشین کر کے اس پاک جذبے کو کبھی بھی کوئی ضرب نہ آنے دیں۔ اب ہم ایک مختلف محبت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو آدم اور حوا سے شروع ہو کر آج تک قائم ہے اور انسانی زندگی کے رہنے تک قائم رہے گی۔ دوستو، یہ بات نہیں کہ محبت کرنا صرف انسانوں کا املاکی حق ہے، یہ تو ہر زندہ دل کا فسانہ ہے جو بربسی ہونٹوں پہ آ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو انسانوں کی بستی سے دور ایک ایسے گلشن میں لے چلتے ہیں جہاں پہ صرف پرندے اور پھول ہی ملا کرتے ہیں، اور وہاں کی خوشبو بھری فضا، مخملی گھاس پر موتیوں جیسی چمکتی اوس کی بوندیں، نیلی جھیل کا چاندی جیسا پانی اور پرندوں کے میٹھے گیت سب ملا کر ایک جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو اسی گلشن میں ایک بلبل اور گل کی محبت کی داستان ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہ گل سرخ رنگ کا تھا جو کبھی بھی نہیں مرجھاتا تھا اور سدا گلشن میں بھینی بھینی خوشبو بکھیرتا ہوا ہوا کے جھونکوں میں مدمست رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس پھولوں کی وادی میں بہت دور سے ایک بلبل آئی اور اس نے ٹھیک اسی شاخ پہ اپنا گھر بنانا شروع کیا جس پہ گل کھلا ہوا تھا۔ گل نے تہ دل سے اس نئے مہمان کا خیر مقدم کیا اور دھیرے دھیرے ان میں گہری دوستی ہوتی چلی گئی۔ یہ دوستی دھیرے دھیرے پیار میں کب بدل گئی گل کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اب دن رات بلبل سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ خدا جانے بلبل کے دل میں اس کے لیے محبت تھی یا نہیں، لیکن گل اپنی ساری خوشیاں، سپنے، چاہت اس بلبل پر نیچھاور کر چکا تھا۔ یوں کہیے وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ ایک دن گل نے اپنے جگر کے خون کو سیاہی بنا کر ایک سبز پتے پہ بلبل کے نام اپنی محبت کا پیغام دے دیا۔ بلبل کو جب یہ معلوم ہوا کہ گل اس کا دیوانہ ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اسے کیسے جواب دے، کیونکہ گل اس کا پیارا دوست تھا اور وہ اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پر دوسری اور گل کی محبت اسے روز اپنی اور دھیرے دھیرے کھینچ رہی تھی، اور پھر بلبل بھی جانے انجانے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ کبھی گل کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہتی تو کبھی دور سے اس کو نہارتی، اور جب کبھی وہ نظر میں نہیں ہوتا تو اس کا ہی تصور کرتی۔ اس طرح گلشن کے گوشے گوشے میں ان دونوں کی اس پاک محبت کی چرچا جب عام ہونے لگی تو پھر جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ دوسروں کی محبت سے جلنے والے کچھ تنگ دل منچلوں نے دونوں کی محبت پہ اتنی فکرہ کشی کی کہ بلبل اب پشیماں اور اداس رہنے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے گل سے دوری بنانا شروع کر دیا، جبکہ گل ابھی بھی اپنی محبت پہ دل و جان سے قائم تھا، اور وہ زمانے کے ہر فکرے کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا
پر اندر ہی اندر اسے بلبل کی بے رخی بری طرح سے زخمی کیے جا رہی تھی۔ بیچارہ گل لاچار تھا۔ پھر ایک دن بلبل اس گلشن کو چپ چاپ چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی اور بیچارہ گل اس کی یاد میں تڑپنے لگا۔ کبھی وہ ہواؤں سے اس کا پتہ پوچھتا، کبھی پرندوں سے اس کا ٹھکانہ پوچھتا، پر سبھی اس کی بے بسی اور مایوسی پر کبھی افسوس کرتے تو کبھی اسے جھوٹے وعدے کرتے۔ ادھر بلبل اپنے نئے گلشن میں کسی اور پریمی کے ساتھ اپنا گھر بسا کر خوش تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ بلبل کا ساتھی بھی اسے دغا دے کر کسی اور گلشن میں چلا گیا اور بلبل رہ گئی اکیلی۔ اب اسے پھر گل کی یاد ستانے لگی تو وہ اسی گلشن میں جا پہنچی جہاں کبھی دونوں نے مل کر محبت کے ترانے گائے تھے، پر وہاں پہنچ کر اسے وہ گل نہ ملا، پر وہ شاخ ضرور تھی جس پر وہ کھلا رہتا تھا۔ بلبل اب اور بھی بے چین ہو اٹھی اور گلشن کے کونے کونے میں اس کا نام لے کر پکارتی، کبھی روتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ آخر میں وہ جب تھک ہار کر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھی تو اس نے اس کے نیچے کچھ انسانوں کو باتیں کرتے سنا، جن میں ایک عاشق اپنی ایک محبوبہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور جب عاشق نے ایک توڑا ہوا گل محبوبہ کے بالوں میں لگاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس گل کو دیکھتے ہی بلبل کی چیخ نکل گئی اور وہ اس شاخ کے پاس گئی جس پر کبھی وہ گل کھلا رہتا تھا، مگر آج وہ سونی لگ رہی تھی، پر اس پر لگے کانٹے نیزوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بلبل نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے گل کو پکارتے ہوئے کانٹے سے اپنا دل اس طرح سٹا لیا کہ بوند بوند کر کے اس کا خون اس شاخ کے ساتھ بہہ کر اس کی جڑوں میں جانے لگا، اور پھر بلبل نے بھی دم توڑ دیا اپنے اس گل کی یاد میں۔ موسم بدلا، اس شاخ میں بھی پھول آئے، مگر اب کی بار وہ پھول بہت زیادہ سرخ تھے، اور پھر اس گلشن میں کبھی کوئی بلبل نہیں آئی۔